پاکستان میں نہیں ملتے ہیں. اچھا لطیف صاحب سر تھے تو ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن ایک سوال میں پوچھنا، تھوڑا سا آگے ہو جائیں سر. یہ بتائیں سر، آپ سے کافی بات چیت ہوئی ہے اور آپ کا تو میں ذاتی طور پر فین ہوں. آپ نے اسپیشلی جو قوم کو شہباز شریف صاحب کی کامیابی کا وہ فارمولہ بتایا، ہم نے اس کو بڑا انجوائے کیا اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا. لیکن یہاں آپ سر یہ بتائیں، ایک بندہ تھا، اس کے ایک ہاتھ میں اس کے بھائی کی تصویر تھی، دوسرے ہاتھ میں عمران خان کی تصویر تھی. مبارک زیب کون ہے سر؟ لوٹا ہو گیا. جی یہ اصل میں پارٹی کی شفٹنگ ہوئی ہے. پارٹی کی شفٹنگ ہونے کے بعد جو کچرا کچھ 2018 کے الیکشن میں یہ کچرا کباڑ جو تھا وہ نکل گیا. اب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تھی اس میں کچھ کچرا کباڑ جو ہے اس کی شفٹنگ ہو گئی ہے. تو نا وی ہیو اے ویری کرسٹل کلیئر پی ٹی آئی which is beyond any doubt. زبردست. میڈم سر آپ سب پیچھے ہو جائیں، بہت بڑی پبلک ہے تاکہ نظر آتی رہے. سب آپ کارکنوں سے گزارش ہے تاکہ ہم کام بھی کرتے رہیں. جی السلام علیکم میم، آپ یہاں پر آئی ہیں، آگے پلسرات جو ہے وہ ابھی باقی ہے، اس کو آپ نے کراس کرنا ہے. اب خواتین ہیں، خواتین کا تھوڑا سا ہوتا ہے، میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں خواتین بچوں کو کچھ جو تھوڑی سی نرم مزاج ہوتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا مت نکلو، وہاں پر بہت کچھ ہوگا. تو آپ خاتون ہیں، آپ کیوں نکل آئی؟ آپ کو تو کم سے کم بچوں کو بتانا چاہیے تھا کہ بچوں نکلو نہیں، وہاں پر بہت کچھ ہونے والا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ ہمیں تو ہمارے بچے اور گھر والوں نے کہا ہے کہ آپ نکلیں آپ نکلیں. اور کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ کوئی بھی مطلب یہ عقل کی بات اور سوچ کی بات ہے، اس میں یہ کوئی کسی کی شخصی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے. اگر خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کس چیز کی کمی تھی بھائی؟ نہ تو ان کا لائف سٹائل کوئی ایسا تھا کہ ان کو کوئی چیز چاہیے تھی، نہ ان کی کوئی مطلب ان کو کس چیز کی ضرورت تھی. اگر وہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے اور ہمارے بچوں کی خاطر بیٹھے ہیں. تو میں تو اپنے بچوں کی خاطر نکلی بھی ہوں، میں اپنے قوم کے بچوں کی خاطر نکلی بھی ہوں. اور میرے خیال سے جتنی بھی آج آپ کو خواتین، بچے، بزرگ، بڑے جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس جذبے کے ساتھ نکلے ہوئے کہ ہم اپنے فیوچر، اپنے بچے، اپنی گرین پاسپورٹ کو عزت دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ بتائیں عمران خان صاحب کے دور میں گرین پاسپورٹ کی ویلیو زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ اب تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنی، اب میں نام لوں گی تو پھر شاید ناراضگیاں بھی ہوں. 134 نمبر پہ آ گئے ترقی کر کے. اچھا ترقی کر کے ترق گیا ہے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں ساتھ، یہ رپورٹ تھی، آلریڈی گلف سروے کی رپورٹ تھی کہ 94% لوگ پاکستان سے موو کرنا چاہتے ہیں. آپ کن میں ہیں؟ وہ 6% میں ہے یا 94% میں ہے؟ دیکھیں ہمارا جینا مرنا تو پاکستان میں ہے. اگر ہم لوگ یہ آج جتنے بھی یہاں پر لوگ نکلے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں یہ وہ والے لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور یہیں پہ رہیں گے، یہیں پہ زندگی گزاریں گے اور یہیں پہ انشاءاللہ دفنائے جائیں گے. یہ وہ والی قوم ہے، یہ وہ والی قوم ہے. جو آج نہیں نکلا وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں سے جان چھڑا کے باہر جانا چاہتے ہیں. مریم نواز کیسی سی ایم ہے؟ اور آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کی ایک تعریف کرنی ہے، وہ جو بھی آپ کو اچھی لگے. باقی جو کام ہے اس کی پر ایک کام کی تعریف کرنی ہے، وہ کون سا ہوگا؟ جی اچھا جی وہ جھوٹ بہت اچھا بولے تھے. خان کی نقل بڑی اچھی کرتی ہے، خان کی نقل بڑی اچھی کرتی جی. ہے. آپ ٹک ٹاکر ہیں، شی از اے گڈ ٹک ٹاکر، کریڈٹ دینا چاہیے. ایڈمنسٹریٹر یار کیا پدی کا شوربہ یار وردن. اب وہ بیچاری اس کو یہ نہیں پتا کہ جب سائفر کا کیس چل رہا تھا وہ شی از گوئنگ ٹو بی دی چیف منسٹر. جسٹ امیجن یار، پاکستان کے ساتھ میں یہ کہنا نہیں چاہتا، میری دونوں طرف میری بہنیں کھڑی ہیں، لیکن پاکستان از بینگ ڈیش. ٹھیک ہے، اب وہ فرماتی ہیں کہ پاکستان کو باہر ملکوں سے سائفر آنا بند ہو گئے ہیں عمران خان کی وجہ سے. جسٹ امیجن یار. اب ان کو یہ ہر چیز جو ہے نا، ان کو یہ سائفر کا نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے جو ہیں انکل ہیں، اس کے ٹیچیز ہیں جو کبھی آتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی مینٹل لیول ہے، اس کے چچا کا ڈیفینیٹ کیا ہے. یہ اس مینٹلٹی کے لوگوں کے ساتھ بات وہی آگی خان صاحب والی، پڑھے لکھے نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے بیچارے. جی آپ کنٹینیو تعریف کر. جی تعریف تو بس میں نے آپ کو بتا دی، جھوٹ اس بہت کے اچھا علاوہ بھی بولتے بہت کچھ ہے نا میم. نہیں تو آپ نے ایک ہی تعریف بولی تھی، اس سے زیادہ اچھا نہیں. یہ بتائیں، اگر تعریف کر لی جائے تو وہ ایک فاشسٹ لیڈی ہے اچھا جس کو پنجاب حوالے کیا گیا ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر کوئی مرتا ہے جو بھی ہو، لیکن اس کی کرسی اور اس کا کرپشن کسی طریقے سے بچ جائے بس. وہ دیکھیں وہ خود تو وہ حکومت چلا بھی نہیں رہی ہے، صاف بات ہے. آپ کو بھی پتہ ہے حکومت کون چلا رہا ہے. وہ بیچاری تو یہاں سے میرے خیال سے پاکستان سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکتی بغیر پرمیشن کے. اچھا ان کو عمران خان صاحب کی بہت سارے ورلڈ ریکارڈ ہے، میڈم مریم نواز صاحبہ کا بھی ورلڈ ریکارڈ ہے. بچوں کے لیے آپ کے صوبے میں کسی وزیر اعلیٰ نے دودھ کا ارینج کیا، انہوں نے کوشش کی کہ بچوں کو دودھ پلایا جائے گا. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا کانکریٹ سٹیپس
لیتے ہیں, کانکریٹ سٹیپس لینے چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو ہے نا کہ فلانتھرپی والے یہ عام کام ہے, یہ ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ایسے ریفارمز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان میں اور کے پی میں اس کا خاص طور پہ وہ زمون کور آپ نے نام سنا ہوگا. پورے پاکستان میں زمون کور کا نام مینشن کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جس طریقے سے وہاں پر بچوں کو رکھا جاتا ہے, وہ آپ چھوڑیں وہ دودھ کا ایک گلاس نہیں, وہ وہاں پر ان کی نیوٹریشنس ویلیو تک سارا کچھ. اچھا یہ بتائیں, دیکھیں مریم نواز صاحبہ وہ جو جس مجھ سے وہ دودھ پلوانا چاہ رہی تھی وہ سوکھ گئی ہے. اچھا دودھ نہیں مل رہا, وہ سوکھ گئی. اچھا یہ بتائیں مریم نواز صاحبہ کا اور ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ نے پولیس یونیفارم پہنا, ڈاکٹر یونیفارم پہنا, انہوں نے پہنا. دیکھیں ان کی تھوڑی پرسنالٹی, ایک وہ اس کو یہ تھوڑی ذہنی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کو ڈفرینٹ اینگل سے وہ کرنا چاہتے ہیں. مطلب there is a word for it, وہ مجھے بھول گیا ہے, لیکن یہ ایک بیماری ہے, ذہنی بیماری ہے کہ کبھی آپ یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں کہ میں جی ڈاکٹر ہوں. تو بائی لا تو میرے خیال سے یہ ان ایتھیکل سی بات ہے کہ کسی آپ پولیس والے نہیں ہیں اور آپ ایک وردی پہن لیں, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں آپ اوور آل پہن لیں جسٹ بیکاز آپ کو دل خوش ہو رہا ہے اور آپ کو کوئی ایک وردی کون سی رہ گئی پہننے کی جو بھی پہننی باقی ہے؟ وہ جوتے پالش کرنے سے اوپر جائے گی تو پھر وہ بات پہ بات ہوگی. جو وردی جو رہ گئی ہے وہ پہننے نہیں دیں گے. کیوں؟ نتائج سامنے آئے ہیں. پولیس کی وردی پہنی, خسرو نے آ کر پولیس کی پٹائی کر دی ہے. ڈاکٹر کا وہ ڈریس پہنا, ان کی چھکائی ہو گئی ہے. نہیں جی مورال کیا, ان کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. اب خسرے اٹھ کے پولیس والوں نے کوٹ دے پہن, دیٹس از دا مورال. خان صاحب کے لیے اتنا پیار, اتنا جذبہ کیوں؟ آسان الفاظوں میں اگر آپ پبلک کو گائیڈ کریں. سمپل سی بات ہے, خان صاحب ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے نکلے ہیں. وہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی فیوچر کی بات کرتے ہیں, اس پاکستان کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں. اس پاکستان میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں جہاں پہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہو, جہاں پر امیر کا بچہ غریب کا بچہ برابر اس کو ایجوکیشن, ایک سٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن ملے, جہاں پر ہماری گرین پاسپورٹ کی عزت ہو, جہاں پہ ہماری انٹرنیشنل لیول پہ ہماری پاکستان کی پاسپورٹ کی اور ایز اے نیشن ہماری عزت ہو. ہم قدم بقدم چلیں, نہ کہ ہم لوگوں کی پرمیشن اور وہاں سے ڈکٹیشن لے کے حکومت چلائیں. اچھا یہ بتائیں, لاسٹ صرف یہ بتا دیں, ڈی چوک میں بہت بڑی تعداد میں فورس موجود ہیں, تو اب آپ یہ بتائیں کہ آگے تمام فورسز آپ کا راستہ روک لیتی ہیں تو کیا کریں گے؟ واپس جائیں گے آپ کے کارکن, بھاگتے ہوئے جائیں گے, یا کھڑے ہو کر مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں تو کہتی ہوں کہ جہاں پر روک جاتے ہیں, جہاں پر آگے نہیں جا سکتے وہاں پر بیٹھ جائیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کو کب تک بند کرتے ہیں. دیکھیں اسلام آباد کو 2 دن بند کریں گے, 3 دن کریں گے, 4 دن کریں گے. میرے حساب سے اگر لیٹ سے مطلب پہلے تو اسٹریٹجی ظاہر ہے پارٹی بناتی ہے نا, پارٹی لیڈرشپ بنائے گی, ہم تو اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے. جو فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی وہ سر آنکھوں پہ. لیکن یہ کہ اگر میرے حساب سے جو راستہ جہاں پر لیٹ سے بالکل ڈیڈ اینڈ ہٹ ہو گیا ہے, بیٹھ جانا چاہیے. دیکھتے ہیں اسلام آباد کتنے جان کا خطرہ بھی ہے جی, جان کا خطرہ اگر آپ کو یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کون ایسا ہے جس کو جان کے خطرے کے ڈر لگ رہا ہے اور وہ گھبرایا ہوا ہے, یا وہ تھوڑا سا جو ہے نا ان کی آواز میں لرزش ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ سوچ کر گھر سے نہیں نکلے؟ تو ہم تو یہ تو آج پہلے دن کی بات نہیں ہے. رجیم چینج کے بعد میرے خیال سے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ہر روز گھر سے جب نکلتے ہیں یہ سوچ کے نکلتے ہیں. آپ لوگوں نے سنی شاید اس لیے آپ لوگ نکل آئے. آئی جی صاحب ارریلیونٹ ہے. آئی جی صاحب بھی کسی کے زور پہ بدماشی کرتے ہیں. چلے بہت شکریہ ناظرین, یہ ثوابی ہے, یہ بارڈر ہے, بارڈر کراس کیا جائے گا. آپ دیکھیں گے اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر چترال سے اس وقت ایم این ایز, ایم پی ایز اور ہمارے خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان سے بہت بڑی تعداد میں قافلے موجود ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحبہ یہاں پر تشریف لائی ہیں, سینیٹر صاحبہ یہاں پر تشریف لائی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد عوام الناس کی یہاں پر آ چکی ہے. ناظرین ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے قوم پر اپنا رحم, اپنا کرم کر دے. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نقصان ہو, کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کا نقصان ہو, کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے ملک کا نقصان ہو. دونوں طرف اپنے ہیں, اگر فوج والے ہیں تو وہ بھی اپنے ہیں, اور اگر پولیس والے ہیں تو اپنے ہیں, اور سیول تو ہے ہی اپنے. اور جنگ کس چیز کی ہے؟ جنگ آزادی کی جنگ ہے, حق کی جنگ ہے, اور حق کے لیے پوری قوم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو کر نکل آئی. فرحات خان کو اجازت دیجیے اپنی دعاؤں میں پاکستان, عمران خان, عمران خان وزیر اعظم, عمران خان وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, یوزلی بیا وزیر اعظم, یوزلی بیا وزیر اعظم, بیا وزیر اعظم, بیا وزیر اعظم. نمنو جالی حکومت, نمنو دا حکومت, نمنو دا صدر, نمنو دا وزیر اعظم.